أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الانعام کا یہ رکوع نمبر 16 ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 11 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 130 پر اور یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 140 پر. دو اہم مضمون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمایا. دو بہت ہی اہم باتیں ہیں. پہلی بات تو وہی ہے جس کا تذکرہ پچھلی آیتوں سے مربوط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
जिस दीन हक पर इंसानों को पैदा किया, और अल्लाह ताला ने फितरत पर पैदा करने के साथ साथ जो ज़रूरियात ज़िंदगी मैसर फरमा दिया, ग़िज़ा, फ़िज़ा, पानी, और ये पूरा निज़ाम, इतना बड़ा निज़ाम कि अल्लाह ताला की इस तख्लीक पर सदियों से रिसर्च हो रहा है, सदियों तक रिसर्च होता रहेगा, लेकिन कवर करना, इहाता करना इंसान के लिए मुमकिन नहीं। किसके लिए पैदा किया अल्लाह ताला ने? इरशाद फरमाया तुम्हारे लिए। और जब इंसानी जिंदगी की सारी ज़रूरियात की उसने तकमील कर दी, और जब इंसान के बदन और जिस्म की सारी ज़रूरियात उसने फराहम फरमा दी, तो क्या उस बारी ताला के सिलसिले में, क्या उस रब्बुल आलमीन के सिलसिले में, क्या उस अरहमुर राहिमीन के सिलसिले में इंसान ये गुमान कर सकता है कि उसने इंसान की रहनुमाई का सामान नहीं किया? नऊज़ु बिल्लाह। रूहानी जिंदगी का इंतजाम नहीं किया, ये नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला ने नबियों का तज़किरा फरमाया, और बेशतर नबियों के जिक्र के बाद अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि कज़ालिका जअलना फी कुल्ली क़रयतिन अकाबिरा मुजरिमीहा, लेकिन हर बस्ती में जहाँ दावत दीन पेश की गई, बड़े बड़े मुजरिम थे जिन्होंने अल्लाह ताला के दीन की मुखालिफत की, नबियों की मुखालिफत की, तरह तरह की बातें की। इस बयान में जहाँ एक तारीखी हकीकत भी आ जाती है, वहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सामान्य तसल्ली भी कि मक्का मुकर्रमा में जो मुखालिफीन हद से बड़े हुए थे अपनी मुखालिफत में, बदतमीजी में, तो अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई कि ये कोई नई हरकत नहीं है, पिछले रसूलों और नबियों के साथ भी यही हुआ। आपको दीन हक पेश करना है, आगे बढ़ना है, और जो रुकावटें ये खड़ी कर रहे हैं, और रुकावटों में एक बड़ा मुतालबा होता था कि मोजज़ात मोजज़ात, आप मोजज़ात जाहिर कीजिए, ऐसी बात हमारे सामने आ जाए कि अकल हैरान रह जाए, पहाड़ सोने का बन जाए, हर एक के लिए फरिश्ता जाहिर हो जाए, वगैरह वगैरह। इरशाद फरमाया कि अगर ये मोजज़ात जाहिर भी हो जाए तो ये जिद्दी लोग ईमान लाने वाले नहीं है। जैसे कि फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पैहम मोजज़ात देखने के बावजूद कहा था कि जादूगरी है, ऐसे ही अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये यही कहेंगे कि ये जादूगरी है। और फिर फरमाया कि देखो, ये नबूवत और रिसालत का मसला ये है कि अल्लाह ताला ये जो फैसला फरमाता है नबूवत का, रिसालत का, बिअसत का, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताला का फैसला है। इसमें गैरुल्लाह को कोई अमल दखल नहीं, किसी का मशवरा नहीं चलता, कोई कैबिनेट नहीं है, कोई काउंसिल नहीं है जो मशवरा दे, अल्लाह का हुक्म है। लिहाजा अल्लाह ताला ने अब अपने रसूल का इंतखाब फरमाया, बिअसत हो गई, अब तुम्हारी नजात यही है कि नबी की पैरवी करो, नबी की इताअत करो, यही सिरात मुस्तकीम है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, रसूल आप खुलकर कह दीजिए, वहाज़ा सिरात रब्बिका मुस्तकीमा, मैं जो रास्ता बता रहा हूँ, जो राह दिखला रहा हूँ, एक ही राह है अल्लाह की खुशनुदी के लिए, और कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन फरमाया कि इसके बावजूद आलम यह है कि लोग मान नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही बहकाने वाले हैं, उन बहकाने वालों में सबसे बड़ा इब्लीस है जो जिन से ताल्लुक रखता था। वयौम यहशुरुहुम जमीआ, मैदान हशर में हम सबको जमा करेंगे, इंसानों को भी, जिनों को भी। या माशरल जिन्नी क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंसी,
اے جنوں کی سوسائٹی، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ جنوں سے سوال فرمائے گا کہ اے جنوں کی سوسائٹی، یا معاشر الجن، جنوں کی جو جنس ہے، جو کمیونٹی ہے، قد استکثرتم من الانس، انسانوں میں سے بہت کما لیا تھا تم نے، بہت کما لیا تھا۔ استکثار کثرت سے ہے، کثرت کے معنی آپ جانتے ہیں، زیادتی، خوب ہونا، زیادہ ہونا۔ تو فرمایا کہ انسانوں کو بکثرت تم نے کمایا، حاصل کیا، کنٹرول کیا ان پر، زود ہضم لقمہ سمجھ کے ان کو نگلتے چلے گئے۔ اب جواب دو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کے جد امجد ابلیس نے کہا تھا کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انسانوں کو بھٹکاتا رہوں گا اور کسی کو میں جنت میں جانے کے لیے راہ ہموار نہیں ہونے دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا جا، تجھ کو میں مہلت دے رہا ہوں، لیکن میرے نیک بندوں پر تیرا جادو نہیں چل سکے گا۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جو کچھ تیری آمدنی رہی، جو کچھ تو نے کمایا ہے، ٹھیک ہے بہت کمایا، لیکن ان سب کے ساتھ، اپنی پوری آمدنی کے ساتھ، اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، تیری پیروی کرنے والے پیروکار کے ساتھ تجھ کو جہنم کا راستہ ناپنا ہے۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ مِنَ الْإِنسِ، تو شیطان کے وفادار، جن کے وفادار، دیکھئے جن ایک ایسی مخلوق ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی، اس سے پہلے بھی یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ ایک ایسی آگ کی انرجی سے پیدا کی گئی مخلوق ہے جس کو انسان نہیں دیکھ سکتا، بس سوائے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو قدرت دے دے۔ وہ انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کنٹرول کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جن آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت بھی دی، ان میں سے جو نیک تھے انہوں نے دعوت قبول کی، جو شریر تھے، بدماش تھے، انہوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ سب آپ سورۃ الجن میں دیکھیں گے، سورۃ الاحقاف میں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی۔ تو جن ایک ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں عام طور پر ہم لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، نظر آ گیا، نظر آ گیا، وہ نظر نہیں آتا۔ جیسے ہم کو فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن فرشتے انبیاء علیہ السلام کو نظر آتے تھے، فرشتوں سے وہ ہم کلام ہوتے تھے، فرشتے وحی لے کر آتے تھے، اللہ کے فیصلے سناتے تھے۔ اب کوئی صاحب یہ کہے مجھے بھی فرشتے نظر آ رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ کہ ذہنی توازن کھو بیٹھے، ان کو علاج کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی صاحب کہتے ہیں میرے کنٹرول میں جن ہے، تو ان کو علاج کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے میں اس اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مسجد نبوی میں تہجد پڑھ رہا تھا تو ایک آدھ جن نے، شریر جن نے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی، نماز میں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، تو مجھے غصہ آیا اور میں نے سوچا کہ اس کو میں پکڑ کر مسجد کے ستون سے باندھ دوں، لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ کہ میرے بھائی سلیمان کی دعا یہ تھی کہ اللہ جو جنوں پہ مجھے قابو ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انفرادیت تھی، لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قرآن پاک میں بھی منقول ہے۔ جیسے ہی مجھے یاد آ گئی تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں اس پہ کنٹرول نہیں کروں گا۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر کنٹرول نہیں کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی رعایت میں، تو بے نمازی عاملوں کے کنٹرول میں جن ہے؟ ہو سکتا ہے، دھوکہ دیتے ہیں، الو بناتے ہیں، جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ گھبرائیے مت، جن ون کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، بس قیاس آرائی ہوتی ہے۔ اور آپ کے پاس اگر تقویٰ ہے، طہارت ہے، توکل ہے، تو انشاءاللہ کوئی جن ون نہیں ستائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج بتا دیا ہے۔ اگر کوئی وسوسہ ڈال رہا ہو، اگر کچھ پریشانی ہو رہی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آیت الکرسی پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معوذتین پڑھو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق معوذتین، اور فرمایا کہ دیکھو وضو کر لو، ارشاد فرمایا وضو کر لو تو ساری یہ خباثتیں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، میں تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جنوں کے سلسلے میں عام طور پر یہ غلط فہمی ہے کہ وہ کسی کے کنٹرول میں رہتے ہیں، کام بناتے ہیں۔ اچھا خود جو رہتے ہیں ایسے سلم جھوپڑیوں میں، تو یہ جن ان کو محل بنا کے کیوں نہیں دے دیتے؟ جب اتنے کنٹرول میں ہیں تو تھوڑا ان کا بھی کام بنا دینا، ترقی ہو جائے، کاروبار اچھی لا کے دے دے امریکہ سے، یا بڑے بڑے دشمنوں ہی کو مار دے۔ بڑے بڑے دشمن جو عالم اسلام کے دشمن بنے ہوئے خون پی رہے ہیں، ان میں سے ایک آدھ کو قتل کروا دیں۔ تو یہ سب باتیں ہیں، کوئی کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ کنٹرول میں کیسے ہے دیکھیے، انسان فرمایا وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، جنوں کے ساتھی انسانوں نے کہا، ساتھی جو پیروی کرتے ہیں، جو شیطانوں سے محبت کرتے ہیں، جو نعوذ باللہ شیطانوں کی راہ پر چلتے ہیں، جو شیطانوں کے نمائندے بن کر زندگی بسر کرتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے آقاؤں کے اوپر مصیبت آ گئی ہے تو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، میدان حشر میں پھنس گئے، تو آگے بڑھ کر کہنے لگے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اللہ ایسا نہیں ہے، بہت قابل غور ہے، دیکھیے بات فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے، نعوذ باللہ، وہ ہم لوگوں کو الو بناتا تھا، بہکاتا تھا، ہم کو بھی تو مزہ آتا تھا، شراب پیتے تھے، اس کے بہکانے سے زنا کرتے تھے، چوری کرتے تھے، رشوت لیتے تھے، بے ایمانی کرتے تھے، تو مزہ تو ہم کو بھی آتا تھا دنیا میں۔ یہ ہمارے آقا صرف قصوروار نہیں، ہم لوگ بھی برابر کے شریک ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں نا کہ مالک کا کتا مالک سے زیادہ بھونکتا ہے۔ مالک کا جو کتا ہوتا ہے وہ مالک تو ذرا ڈانٹنے میں ایک دو جملہ بولیں گے، لیکن کتا 10 منٹ تک کھڑے ہو کے بھونکتا رہے گا۔ یہ وفاداری جب انسانوں کے اندر شیطانوں کے سلسلے میں آ جاتی ہے تو پھر یہ شیطان انسان کو ایسے برباد کر دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو، یا بگڑے ہوئے جن کو ہم شیطان کہتے ہیں، ابلیسی نظام، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار نہیں دیا کہ ہماری گردن پکڑ کر وہ ہم کو کفر میں، بے ایمانی میں، گندگی میں، ناپاکی میں داخل کرے، نہیں، وہ صرف ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، وہ صرف دل لبھانے کی باتیں کرتے ہیں، فیصلہ انسان کرتا ہے، فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ سمجھ لو کہ جنوں کے، یا زیادہ آسان الفاظ میں شیطانوں کے وہ نمائندے جو انسانوں میں تھے، قال اولیاؤہم من الانس، انسانوں میں کے وہ لوگ جو جنوں کا کام بناتے تھے، وہ لوگ کہہ پڑے ربنا استمتع بعضنا ببعض، ہم ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے، وہ ہم کو یوٹیلائز کرتے تھے، ہم ان کو یوٹیلائز کرتے تھے، لین دین کا معاملہ تھا، یعنی خود ہی بولیں گے کہ ان کے ساتھ ہم کو بھی جہنم میں جھونکیے، نعوذ باللہ۔ وَبَلَغْنَا أَجَلًا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، یہاں تک کہ آج وہ وقت آ چکا جو آپ نے اے اللہ مقرر فرمایا تھا، اجلت لنا، تعجیل اجلہ کے معنی ہوتے ہیں ٹائم فکس کرنا، وقت مقرر، تو کہا کہ بلغنا، اور ہم پہنچ گئے اس مدت تک، اس وقت تک، اس میعاد تک جو میعاد آپ نے طے فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ٹھیک ہے، اختیارات ختم اور دنیا کے تماشے ختم، قال النار مثواکم خالدین فیہا، فرمایا دیکھو آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، مثواکم رہنے کی جگہ، مثواکم ٹھکانہ، نشیمن جہاں گزرے اوقات ہو، قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا النار آگ ہے، کیا ٹھکانہ تمہارا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ پڑے رہنا ہے، یہاں سے چھٹی نہیں ملے گی، الا ما شاء اللہ، عجیب و غریب یہ ایک استثناء ہے، ماشاء اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب رخ دیا بات کو کہ دیکھو یہ جو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اب نہ تمہاری انڈسٹری تم کو بچا سکے گی، نہ تمہاری گورنمنٹ تم کو بچا سکے گی، نہ تمہارا فائنانس تم کو بچا سکے گا، نہ تمہارے قانون داں تم کو بچا سکیں گے، نہ تمہارے رشتہ دار تم کو بچا سکیں گے،
किसी से कोई उम्मीद न रखो, सब उम्मीदें काट दी जाएंगी। हाँ, मशीयत बारी है ताला, उम्मीद रखो तो अल्लाह ताला से। और अल्लाह ताला कब बचा लेता है, अल्लाह ताला कब महफूज फरमाता है, जबकि इंसान तौबा करता है, अल्लाह ताला की जानिब लौट कर जाता है। इन्ना रब्बका हकीमुन अलीमुन, बेशक तुम्हारा रब बहुत हिकमत वाला है, हर काम में अल्लाह ताला की एक हिकमत है, एक दानाई है। अलीमुन, बहुत इल्म रखने वाला, उसका इल्म सारी चीजों को घेरे हुए है। वकदालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़न बिमा कानू यक्सिबून, और ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। देखिए, वकदालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़न, और इसी तरह हम एक गुनाहगार को दूसरे गुनाहगार का दोस्त बना देते हैं, वली बना देते हैं। एक आदमी गिरा जा रहा है, बीमार है, इलाज का जरूरतमंद है, लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन एक साहब बीड़ी सुलगाने के लिए उनके हाथ राशा हो रहा, थर्रा रहे, नहीं जला पा रहे, दूसरे साहब आके माचिस को कैसे जलाएंगे? गुनाहों में साथ देंगे, नेकियों में साथ नहीं देंगे, भलाइयों में साथ नहीं देंगे। महल्ले में मस्जिद बन गई तो कितनी मस्जिदें हैं, कितने मदरसे, बार बार हर जगह मदरसे, क्या जरूरत है? लेकिन वही थिएटर खुल जाए, वही शराब का अड्डा खुल जाए, किसी को कोई एतराज नहीं, कान पे जू नहीं रहेगी। ये फरमाया, देखो गुनाहगार आपस में एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का काम बनाते हैं, लिहाजा 3 मिल के पीते हैं, एक नाली में गिर गया तो 2 उठा के उसको ले जाते हैं, और बीच में बाइक में बिठाते हैं उसको, एक आगे एक पीछे, है कि नहीं ये? लेकिन फरमाया तुम नेकियों में ताउन करो ना, इसी तरह सब मिल के नमाज को जाओ, दूर है मस्जिद, बिठा लो पीछे, लेके जाओ किसी को, कोई काम नेकी का बना सकते हो तो बनाओ। जैसे कि अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर बहुत ही वजाहत के साथ इरशाद फरमाया, ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के कामों में एक दूसरे के मददगार बनो। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया दाल्लु अलल खैर कफ़ाइलिही, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। फरमाया तुम नेकी की तरफ अगर किसी के रहनुमाई करोगे तो तुमको नेकी करने का पूरा अजर मिलेगा। बैठे बिठाए अजर कमा सकता है इंसान, लेकिन वही शैतान के रास्ते पे चलता है। वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़न, और हम जालिमों गुनाहगारों को एक दूसरे का साथी बना देते हैं, बिमा कानू यक्सिबून, उनके अपने करतूतों की वजह से। माहौल बिगाड़ लेता है इंसान, गलत माहौल में जीने लगता है। अच्छे माहौल में रहो, नेक लोगों के माहौल में रहो, मुत्तकी लोगों के माहौल में रहो। जब नेक लोगों के माहौल में हम रहेंगे तो नेकी करना आसान होगा, और जब गंदगी के माहौल में रहेंगे तो ना चाहते हुए भी दामन हमारा दागदार हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी साफ मिसाल दी, आपने बारहा सुना होगा कि इत्र बेचने वाले की दुकान पे बैठोगे, खुशबू तो कम से कम मिलेगी, और लोहार की दुकान पे बैठोगे, चिंगारियां आएगी, कपड़े पे गिरेंगी, कपड़ा जल जाएगा, धुएं से बदबूदार हो जाएगा। लिहाजा फरमाया सोच लो तुम किसकी सोबत में रहना चाहते हो। या माशरल जिन्नि वल इंस, फरमाएगा अल्लाह ताला, ए जिनों और ए इंसानों, अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे? इससे पहले भी मैंने अर्ज किया, रसूल सिंगुलर का सिगा है, एक रुसुल, जब आप वाव हटा देंगे ना रुसुल, तो इसके माने जमा हो जाते हैं, कई कई रसूल। जैसे किताब एक को कहेंगे, लेकिन कुतुब कई कई किताबों को कहेंगे, यह अरबी का अंदाज है जमा का। फरमाया कि अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे अपने अपने जमाने में? क्या हजरत नूह तशरीफ नहीं लाए थे? क्या हजरत इब्राहिम नहीं तशरीफ लाए थे? क्या हजरत मूसा ने ड्यूटी अदा नहीं की? क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया तुमको हक क्या है, बुरा क्या है? और क्या अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत दावत तुम तक नहीं पहुंची थी? यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती, जो मेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। क़स्सा के असल माने होते, इसी से लफ्ज़ किस्सा भी निकल गया, जिसको हम समझते हैं कहानी के लिए, लेकिन क़सस किस्सा वाक़े को कहते हैं। क़स्सा के माने होते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ में इरशाद फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने मकाम से जहाँ रुकना था वहां से आगे बढ़ गए, तो फिर आपके जो साथी थे यूशा इब्न नून, उन्होंने तवज्जो दिलाई कि मछली तो फला जगह गायब हुई।
تو پھر علی آثارہما قصصا، اپنے پیروں کے نشان کا تعاقب کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر واپس آئے. علی آثارہما قصصا، قصا کے معنی ہوتے ہیں ٹو فالو، کسی چیز کی پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا. اور اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ ایک بار ریڈنگ کر کر بات پہنچا دی جائے یہ بھی بہت ہوتا ہے، اور ہر حکومت یہی کرتی ہے کہ ایک بار ہماری تحریر پہنچ جائے. لیکن اللہ کے رسولوں کا عالم یہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسولوں کا عالم یہ ہوتا ہے یقصون علیکم آیاتی، وہ اللہ کی آیتیں بار بار سناتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں. غم کی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں سنایا کرتے تھے، خوشی کے موقع پر آیتیں، عید کا خطبہ آیتیں، جمعہ کا خطبہ آیتیں، وفات ہو گئی، تدفین ہو رہی، قبر بننے میں دیری ہو رہی ہے، سب صحابہ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. یقصون علیکم آیاتی وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ آگاہ کرتے تم کو آج کے دن کی ملاقات، میدان حشر کی ملاقات سے. فرمایا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو خوب خوب آیتیں سناتے اور تم کو آج کے دن کی ملاقات سے آگاہ کرتے؟ کیا نہیں آئے تھے؟ سوال پوچھا جائے گا. جواب دیں گے قالو شہیدنا علی انفسنا، کہیں گے کہ ہم خود آج اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں، ہم خود اپنے بارے میں گواہی دے رہے ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. دنیا کی خوشی، دنیا کے سیلیبریشن، دنیا میں اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا، یہ اس چیز نے انسان کو غافل کر دیا اللہ تعالیٰ کے دین سے. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ اپنے آپ پر حجت پوری کر دیں گے اور گواہی دیں گے کہ ہم اہل کفر تھے، انکار کرتے تھے، منکر تھے. ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یاد رکھو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، تمہارے رب کا معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی بستی کو وہ ہلاک نہیں فرماتا بظلم، ظلم کے ساتھ، ہرگز نہیں. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، کہ اس بستی والے غافل پڑے ہوئے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا دین کیا ہے، سچائی کیا ہے، اسلام کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیا ہے، ان کو چلے ہی نہیں تھی، بیچارے بھولے بھالے، عذاب آ گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. حجت پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پوری ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام حجت پوری کرتے ہیں، اور حجت بھی ایسے سالوں سمجھاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ ان نبیوں اور رسولوں کی قتل کے لیے بستی تیاری کرنی شروع کر دیتی ہے، اس موقع پہ پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. فرمایا یہ کبھی ایسا نہیں ہوا، چاہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہو، چاہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سمود کے ساتھ ہو، قوم عاد کے ساتھ ہو، یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے ساتھ ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منکر فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، پھر حملہ کیا مدینہ منورہ پر، پھر ڈیفنس کر لیا گیا، دوسرے سال احد میں پھر حملہ کیا، پھر چوتھے سال آپ دیکھیں گے خندق کے مقام پہ جنگ. لگاتار انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذرائی کی، تو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، ختم کر دیا، ان کا ذکر بھی باقی نہیں رہا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، یاد رکھیے جیسے نیک لوگوں کے درجے ہیں نا، سارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں بیان فرما. اس کی تفسیر آپ ملاحظہ کریں کہ نیک لوگ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو پہلا گروپ پاسنگ کلاس، ان کو کیا ہوگا، ان کو پینے کے لیے مشروبات جو ہے رکھ دیے جائیں گے کہ بھیجاؤ، سیلف سروس، مشروبات پی لو، جنت کی نعمتیں حاصل کر لو. ان سے اچھا گروپ جو اچھے نمبرات سے پاس ہوا 60-70%، بہترین لوگ، ان کو فرشتے آپ پورے کشتیوں میں لا لا کے دیں گے، نہیں آپ یہیں تشریف رکھیے، ہم آپ کی سروس کرتے ہیں. اور وہاں لیکن ایک گروپ ایسا بھی ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، خود رب ان کو پلائے گا. ایک مقام، ایک اونچا مقام. تو نیک لوگوں کے مقام ہے.
تو فرمایا جہنمیوں کے بھی مقامات ہے، لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ایک مقام ہوگا کہ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں سڑ رہے ہوں گے، ایک کا عذاب کچھ ہلکا ہوگا، ایک کا کچھ سخت ہوگا۔ وما ربک بغافل عما یعملون، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس سے اللہ کو کبھی غافل نہ سمجھو، کبھی غافل نہ سمجھو، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس کی ایک حکمت ہے، سب کو اختیار دیتا ہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے تو ہم کو حکومت ہی نہیں دی تھی، آپ نے تو ہم کو دولت ہی نہیں دی تھی، تو ہم تو لازمی باتیں کیسے مانتے۔ سب دے کے آزماتا ہے، چھین کے آزماتا ہے، حالات سے گزرتے ہیں لوگ۔ پروردگار کا تو معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بے نیاز ہے، اس کو کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں، کسی کی عبادتوں کی ضرورت نہیں، کسی کے صدقات کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ تم جو زکوٰۃ دیتے ہو وہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے کوئی غلے میں نہیں ڈالتے ہو، لے جا کر وہ تم اپنے غریبوں پہ تقسیم کر لیتے ہو، اپنی بستی میں جہاں جہاں تمہارے رشتہ دار ہیں، جو بھی تمہارے علم میں قریب ہے، مستحق ہے، ان کو دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے، اس کو ایسی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوری دنیا نیکوکار بن جائے، نماز تہجد کھڑی ہو جائے تو اللہ کے خزانے میں اتنا بھی اضافہ نہیں کر پائے گی۔ پوری دنیا اگر منکر ہو جائے، گناہگار، گندگیوں میں فاسق بن جائے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا بے نیاز ہے معاملہ، اس کی اپنی شان ہے، لہذا اس کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، تمہاری اطاعت کی ضرورت نہیں، تمہاری فرما برداری کی ضرورت نہیں، تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں، اور صحیح معنوں میں نہ تمہارے حج کی ضرورت ہے، نہ تمہاری عمروں کی ضرورت ہے۔ لیکن ہے کیا معاملہ؟ یہ کمبینیشن دیکھیے، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ رحمت والا ہے، اس کے رحمت کے دروازے ہیں کہ تم کو صدقات کرنے کے لیے موقع دے رہا ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ تم کو توفیق دے رہا ہے کہ اس کے دربار میں سجدہ کرو، یہ اس کی رحمت ہے، مہربانی ہے۔ محروم کر دے تو کیا کر لو گے؟ اس کی رحمت ہے کہ وہ تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں تم کو آزما رہا ہے۔ تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، کوئی اگر تمہارا گھر وہ منہدم کر رہا ہے، بلڈوزر چلا کے، پریشان نہ ہو، وہ جنت میں بہت بڑا گھر دینے والا ہے، تم کو گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے دین پر رہو، انشاءاللہ دنیا فیصلے کا مقام نہیں ہے، آخرت فیصلے کا مقام ہے، یہ ایمان رکھو، یہ ایمان رکھو۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، بہت رحمت والا ہے، اس کو تھوڑی ضرورت ہے عبادتوں کی، انسان کی، لیکن اس کی رحمتیں ہیں کہ وہ سب کو موقع دے رہا ہے، آؤ اس کے دربار میں۔ فرمایا کہ دیکھو اگر تم اپنی ڈیوٹی چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرو گے جیسے یاد کرنا چاہیے، اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرو گے جیسے کہ کرنی چاہیے، تو اتنا بے نیاز ہے وہ، اس کو کوئی ضرورت نہیں کسی قسم کی تمہاری، یشاء یذہبکم، ختم کر دے گا یہ نسل، موقع اللہ تعالیٰ چھین لے گا، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد جس کو چاہے وہ تمہارا جانشین بنا دے۔ استخلفہ، جانشین بنانا، خلیفہ کا لفظ ہی نکلتا ہے اسی سے، جانشین ہونا، بعد میں آنے والا۔ فخلف من بعدہم خلف، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، ایک جنریشن گزر گئی تو دوسری جنریشن ان کی نیابت کرتی ہے، جانشین بنتی۔ فرمایا وَيَسْتَخْلِفْ، اور وہ تمہارا نمائندہ، تمہارا خلیفہ، تمہارا نائب کسی اور کو بنا دے گا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اسلامی تاریخ کو بھی دیکھیے، اور اسلام سے ماقبل اسلام سے پہلے کی بھی تاریخ دیکھیے کہ عرب اللہ تعالیٰ کا دین لے کر اٹھے تو اسپین تک پہنچ گئے، اندلس تک پہنچ گئے، 100 سال کے اندر یورپ، رشیا، ایشیا اور افریقہ کنٹرول کر لیا۔ لیکن ان کا عالم یہ ہوا کہ جب وہ بغداد میں، اسپین میں، شام میں، بصرہ میں بڑے بڑے محل بنا کر تعیش پر آمادہ ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے قیادت چھین لی، دوسرے کھڑے ہوئے،
अजमी खड़े हुए, उनकी हुकूमत बनी, उन्होंने खिदमत अंजाम दी, तुर्कियों को मौका मिला, उन्होंने अंजाम दी अल्लाह ताला के दीन की खिदमत, फिर हिंदुस्तानियों को मौका मिला, इतनी बड़ी ममलकत बनी यहाँ पर कि सारी दुनिया में एक सुपर पावर के तौर पर मुसलमानों ने इसको इंट्रोड्यूस कराया, इनको मौका दिया। जब ये भी लग गए महल में, नाच गाने में और उन सारी चीजों में जो अल्लाह ताला के दीन से इंसान को दूर करती है, गाफिल करती, छीन लिया अल्लाह ताला ने। तो लाजमी बात है अल्लाह ताला का आलम ये कि जिस नस्ल को चाहे वो मौका दे, जिस नस्ल को चाहे अल्लाह ताला महरूम कर दे। सूरह मोहम्मद में भी अल्लाह ताला ने इस हकीकत को बहुत वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाया, वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुमसे हटके किसी और कौम को मौका दे देगा। अब इस्लाम से पहले आप देखें कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तरबियत दी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को इस्लाम पे छोड़ा, धीरे धीरे बिगड़ गए। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानने वाले बचे, बाकी सब खत्म हो गए और कौम आद वजूद में आई। कौम आद ने जब अल्लाह के दीन की हिफाजत की, अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। जब कौम आद ने नाशुक्री की, अल्लाह ताला ने उनको तबाह कर दिया। कौम समूद वजूद में आए। कैसी कौम, जबरदस्त कौम थी कि आप अंदाजा लगाइए कि दयारे सालेह सऊदी अरब में शुरू होते हैं और पेट्रा जॉर्डन में जाके खत्म होते हैं। इतने उन्होंने पहाड़ों को तराशा, 200-250 किलोमीटर तक पहाड़ों को तराशने वाले। और ऐसा पेट्रा में आप जाके देखिए, आप दहशत ज़दा रह जाएंगे कि ये 60-60, 70-70 फीट चट्टान ऊंची, ऐसी अजीमुशान कमाने, कॉलोनीज, घर के घर, पानी का इंतजाम कैसे, पानी पहाड़ में से नाला ले जाना, ये सारी चीजें कैसे कर ली, कौन सी इंजीनियरिंग थी, कौन से क्रेन्स थे, कैसे उन्होंने किया, हैरान रहती है। लेकिन जब हट गया अल्लाह की डगर से, मिटा दिया सफ़े हस्ती से, खत्म हो गया किस्सा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल खड़ी हुई और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में भी एक नस्ल आप यूं समझ लीजिए जरा खानकाही मिजाज की हुई, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लोग, वो काबतुल्लाह के अतराफ रहे, इबादत करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, ये अल्लाह के दीन की खिदमत अंजाम देते रहे। अल्लाह ताला ने कहा फद्दलना अलल आलमीन, पूरी दुनिया में इनको फजीलत मिली थी। जब उन्होंने नाशुक्री की, छीन ली अल्लाह ताला ने नेमत। बनी इस्माइल को दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। अल्लाह ताला जिससे चाहे खिदमत ले ले। कभी इंसान इस गर्रे में, गुरूर, गलतफहमी में न रहे कि बस मेरा ये काम, मैं ही इस्लाम का नुमाइंदा हूँ, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला जिससे चाहे काम ले ले। कमा अंशअकुम मिन दुर्रियति कौमिन आखरीन, कुरैश को अल्लाह ताला ने मुतनब्बे किया कि देखो हम तुमको एक दूसरी कौम के बदले में, एक जुर्रिया जनरेशन को कहते हैं, तो एक दूसरी कौम की नस्ल के बदले में आज हम तुमको खड़ा कर रहे हैं ना। काबतुल्लाह की तवल्लियत मिली, अल्लाह के आखिरी रसूल तशरीफ लाए, क्या क्या फजीलतें मिली। कदरदानी करोगे ठीक है, कदरदानी नहीं करोगे तुमसे भी छीन लेंगे। इन्नमा तुआदुना लआत, जो चीज का तुमसे वादा किया जा रहा वो होकर रहेगा, याद रखो। ये अल्लाह ताला के वादे, नऊज़ु बिल्लाह, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस के वादे नहीं है जो स्टेज पे होते हैं बाद में झूठ करार पाते हैं, नहीं, अल्लाह के वादे हैं। वमा अंतुम बिमुअजिजीन, और अल्लाह के वादों को पूरा होने से कोई भी रोक नहीं सकता, आजिज नहीं कर सकता, कोई आजिज नहीं कर सकता, जो फैसला फरमाए। अब इंसान की सआदत है कि इन हकीकतों को समझे और जहां खुशखबरियां हैं, बशारतें हैं, उस रास्ते पर चले। जहां धमकियां हैं, तबाही का रास्ता, उससे बचे। अब ये इम्तिहान इंसान का है। अल्लाह ताला का निजाम तो बहुत क्लियर है। अल्लाह ताला का इम्तिहान तो इतना वाज़े है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि हर सवाल के साथ अल्लाह ताला ने जवाब बता दिया, ये करना है ये नहीं करना है। अब आगे अगर इसके बावजूद कोई स्टूडेंट इतना निकम्मा है कि वो जवाब की नकल भी नहीं कर सकता, वो जवाब को उतार भी नहीं सकता,
وہ جب آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا تو ان کو فیلو نہیں چاہیے، تو لازمی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، دیکھو ابلیس شیطان تمہارا کھلا دشمن، اس کے راستے پہ نہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا یہ حلال ہے، اس پہ زندگی بسر کرنا، یہ حرام ہے، اس کے قریب نہ پٹکنا۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا یہ گناہ کرو گے تو اس گناہ کی سزا اتنی ہے، دیکھو اور اتنا بڑا گناہ کرو گے اتنی بڑی سزا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کر دی۔ اب اس کے بعد سے کیا رہ گیا؟ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میرے قوم کے لوگوں عمل کرو۔ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خطاب کر کے اللہ کے یہ حکم کو بیان کر دیا، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم۔ بڑی مخالفت کر رہے ہو نا، چلنے نہیں دیں گے تو تم جو کرنا ہے اپنے مقام پر کرتے رہو، انی عامل، میں بھی کرتا رہوں گا۔ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، انجام معلوم ہو جائے گا کس کے حصے میں فتح کامرانی آنے والی ہے، یہ انجام تم کو پتہ چل جائے گا۔ اور انجام کا پتہ چلا اور دیکھا قریش نے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے غلبہ ملا۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی بامراد نہیں ہوتا، یاد رکھیے، دندناتا ہے، ظلم کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے اور ڈھول بجاتا ہے، شور کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ مظلوموں کو ختم کر کے چھوڑے گا، سچائی کو ختم کر کے چھوڑے گا، لیکن نہیں، کبھی نہیں ہوا تاریخ میں۔ بہرحال ظالم ناکام ہو جاتا ہے، ہر صورت میں ظالم ناکام ہوتا ہے، اور حق، سچائی، اللہ کا دین یہی غالب آ کر رہتا ہے، یہی نمایاں ہوتا ہے۔ اور فرمایا دیکھو یہ ایک مضمون تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے بیان فرمایا۔ دوسرا مضمون جو اس صورت سے متصل ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کا عالم یہ ہے کہ ان کے گناہوں کو شیطان نے ان کی نگاہوں میں بڑا لبھا دیا ہے، ڈیکوریٹڈ کر دیا ہے گناہوں کو، بڑا بڑا گناہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، گندگی کر رہے ہیں اور نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن سب کی تعویل ہے ان کے پاس، سب کی تعویل ہے، ہر چیز کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اسی میں ایک بات یہ کہتے تھے کہ ہم مردہ اس لیے کھاتے ہیں، عجیب بات ہے، ذبح کرنا جو ہے وہ ایک طریقہ ہے، اس طریقے کی وجہ سے جب گوشت حاصل ہوتا ہے تو جن کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، جن کے پاس حلال و حرام کا کوئی طریقہ نہیں ہے، ان کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن اسلام کی مخالفت میں ذبیحہ مت کھاؤ، ذبیحہ مت کھاؤ، ذبیحہ مت کھاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کیا بدتمیزی کی، کہا کہ عجیب بات ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ جب مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کرے تو حلال، اور اللہ میاں ذبح کرے مار ڈالے تو حرام، اللہ کا ذبیحہ حرام، بندے کا ذبیحہ حلال۔ بے وقوفی کی بات کیوں نے ابھی گزرا میں گزشتہ میں نے اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ دیکھیے جو طبعی موت مرتے ہیں یا ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں، جو لڑ کے مر جاتے ہیں، گر کے مر جاتے ہیں، سورۃ البائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حرام ہونے کا حکم بیان فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، نمبر 1۔ دوسرے جو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا طریقہ بیان فرمایا، حکم دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت دی، اس میں ہوتا یہ کہ ہم شہرک 50% کاٹتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کے سارے حصوں سے خون پورا کا پورا باہر آ جاتا ہے، جسم میں خون بس تھوڑا کہیں بالکل جو جدا نہ ہو وہ بچ جاتا ہے، اور خون حرام ہے، نجس ہے، اسی لیے ذبیحہ کا طریقہ بتایا گیا۔ اب اس پر یہ آبجیکشن کرنا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو مار رہا ہے وہ حرام ہو گیا، بندہ جس کی جان لے رہا وہ حلال ہو گیا، کتنا احمقانہ سوال تھا۔ یہی احمقانہ سوالات اور اسی قسم کی بے وقوفی کی باتیں یہ ان کے درمیان رائج تھی، اور یہ ان کے جو خرافات تھے دور جاہلیت کے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات چھوڑ کر انہوں نے جو مشرکوں کی چیزیں اپنا لی تھی، پڑوس میں روم میں شرک تھا، ایران میں شرک تھا، آگ کی پوجا کرتے تھے ایران میں، روم میں
देवियों की पूजा करते थे, वो सारी चीजें एडॉप्ट जो कर ली थी, उसमें इन्होंने एक शरीयत बनाई। आलम ये होता है जब इंसान अल्लाह ताला के दीन से महरूम हो जाता है, शरीयत से महरूम हो जाता है ना, शरीयत को छोड़ देता है, तो ऐसे कवानीन बनाता है, ऐसी खुराफातों की बिल्डिंग बनाता है कि आप उसको बैठकर सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये इस फंक्शन का खाना दिन में ही खाना है, रात में उठा के नहीं रखना है। इस फंक्शन का खाना घर के बाहर नहीं जाना है। इस फंक्शन का खाना हाथ नाली में नहीं धोना है। इस फंक्शन के खाने में मुर्गी ज़िबा होगी, उस फंक्शन के खाने में बकरी ज़िबा होगी, और फला फंक्शन में नॉन वेज बनेगा। ला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पूरा इब्लीस का एक निजाम जो बन रहा है, पैरेलल शरीयत है, पैरेलल शरीयत। हम आपसे जो कहते हैं, यानी हमारी जो एक गुजारिश होती है कि भाई हम कहाँ रुकेंगे, बताइए कहाँ तक जाएंगे, एक लाइन खींचिए, बताइए हम यहाँ तक जा सकते हैं, आगे चल के नहीं खींच पाएंगे आप। हर नस्ल आगे बढ़ेगी, हर नस्ल आगे बढ़ेगी, बुतों की पूजा करेंगे, फिर बुतों की पूजा करने लगेंगे। इसीलिए आफियत इसी में है कि जहाँ अल्लाह ने लकीर खींच दी उसके आगे ना बढ़ो, जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकीर खींच दी उसके आगे ना बढ़ो, किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करो, इसी में आफियत है। अब ये कि ट्रेन में बैठना सुन्नत है क्या, प्लेन में बैठना सुन्नत है, अरे भाई वो जिंदगी के जराए है, शरीयत नहीं हो, शरीयत नहीं। जिंदगी के जराए में आप इडली खाइए, ओड़ा खाइए, आप डोसा खाइए, वो आप आजाद है। हुजूर ने फरमाया अंतुम आलमो बि उमूरी दुनियाकुम, दुनिया कैसे गुजारना है वो तुमको मालूम है, तुम देख लो तरीका। आखिरत का मामला हम बताएंगे, शरीयत हम बताएंगे, सिरात मुस्तकीम हम बताएंगे, दीन क्या है, अल्लाह की खुशनुदी कहाँ मिलती है, अल्लाह ताला किस काम से खुश होता है, किस काम से नाराज होता है, वो सीखो, ये हमारा रास्ता है। इस चीज को खल्त मल्त करते हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल, कुरैश कौन है? कुरैश है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल। इनसे बढ़कर और क्या फजीलत होगी, और यही फजीलत है ना, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसी खानदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इस कुरैश ने पूरी शरीयत बना ली थी। वजाअलु लिल्लाहि मिम्मा दरअ मिनल हर्सी वल अनामी नसीबा, बना लिया था उन्होंने जो कुछ अल्लाह ताला ने अता किया था। ज़रा के माने तो असलन फैला देना, वाफिर मकदार में अल्लाह ताला ने इनायत फरमाया था। मिनल हर्सी, खेत से हासिल होने वाली चीजें, धान है, गल्ला है, गेहूं है, वगैरह वगैरह, जो भी खेत से हासिल होती। वल अनामी, और मवेशी, कैटल्स, अनाम के माने मवेशी, जो घास चरने वाले जानवर है, जिसपे ऊंट भी आ जाता है, गाय भी आ जाती है, बकरी वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। फरमाया कि खेती से हासिल होने वाली चीजें और मवेशियों से हासिल होने वाली चीजों को इन्होंने हिस्सों में बांट रखा था, हिस्सा रखा था। कैसे हिस्सा रखा था कि कुछ हिस्सा बुतों के लिए, कुछ हिस्सा नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला के लिए। फकालू, और कहते हाजा लिल्लाहि बिज़ामिहिम, अपने गुमान की बुनियाद पे कहते ये अल्लाह ताला के लिए, वहाजा लिशुरकाइना, और ये हमारे झूठे खुदाओं के लिए। ये हिस्सा, ये सामान, ये इतना, 1 कुंटल गेहूं पैदा हुआ, गेहूं नहीं होता था उस जमाने में, मिसाल दे रहा हूँ, शाम, मुल्क शाम वगैरह में पैदा होता था, मक्के मुकर्रमा तो लाया जाता था। कि ये खजूर समझ लीजिए, खजूर तो हर जगह पैदा होता था, कि ये 1 कुंटल खजूर, इसमें 10 किलो अल्लाह के लिए, 10 किलो हमारे बुतों के लिए, नौजुबिल्लाह। अच्छा चलिए, यहाँ पर भी मैं अर्ज किया ना, कहाँ लकीर खींचेंगे, कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे। बिगाड़ पैदा होगा ना, बिगाड़ पैदा होगा तो आलम ये होगा, हमारे मजहबी तकारीब में डीजे बचेंगे और लोग नाचेंगे। लोग हमारे मजहबी तकारीब को नाम देकर डीजे बजा बजा कर लोग नाचेंगे, जो हराम बैयिन है। हर मकतब फिक्र के आलिम से आप फतवा लीजिए, किसी भी मकतब फिक्र का आलिम उसके हराम होने का फतवा देगा, कोई भी नरमी नहीं करेगा। लेकिन मामला यही है ना कि लकीर कहाँ खींचेंगे आप, अगर किताब सुन्नत पे नहीं रुकेंगे तो कहाँ जाएंगे। लिहाजा यहाँ देखिए, कुछ हिस्सा दे दिया अल्लाह ताला को, कुछ हिस्सा दिया झूठे खुदाओं को, झूठे खुदाओं के लिए।
یہ بھی شرک ہے، بری بلا ہے، لیکن یہاں بھی نہیں رکے، آگے کی بدتمیزی دیکھیے، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہم. آگے تو اور بددماغی، بدتمیزی، کہ جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا تھا وہ تو جھوٹے خداؤں کے حصے میں چلا جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن جو جھوٹے خداؤں کا حصہ ہوتا تھا وہ اللہ کے حصے میں آئے، کوئی مجال نہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر کہ ایک بکرا انہوں نے چھوڑا اللہ کے نام پہ کہ یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو ہم مثال کے طور پر ذبح کریں گے، مینا میں ذبح کریں گے یا قربانی دیں گے اس کی. ہر ایک چھوڑا بکرا انہوں نے جھوٹے خداؤں کے نام پر، لات کے نام پہ، عزا کے نام پہ، منات کے نام پہ، کیا کیا ان کے بت تھے. اب اتفاقاً بتوں والا بکرا مر گیا تو اللہ کا بکرا لے کے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے اور کیا کہتے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا، اس کو کیا ہونا ہے. اور اگر الٹا ہو گیا، جو بکرا انہوں نے منت مانگا تھا اللہ کے لیے وہ مر گیا تو بتوں کا بکرا ادھر نہیں لگا. توبہ توبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مینٹلٹی ان کی دیکھیے. لیکن یاد رکھیے ان کی سائیکالوجی اور ان کی مینٹلٹی ان کے ساتھ دفن نہیں ہوئی، یہ زندہ ہے. کیسے زندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو چیز اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے اس میں تو ڈنڈی مارتے ہیں، جو چیز غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے اس میں ڈنڈی نہیں مارتے. بہت محتاط، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. ذرا تھرمامیٹر لے کر دیکھیے، تھوڑا بہت بخار ہمارے اندر بھی تو نہیں ہے. کبھی بھی یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ قرآن مجید کی آیتیں بس مشرکین مکہ، یہودی، منافق، عیسائیوں کے لیے نازل ہوئی. نہیں، میرے لیے ہر آیت میرے لیے تہ میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے، تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا 20 مرتبہ ہم زندگی میں یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ طلب کر دیتے ہیں، بندوں کو دے دیتے ہیں، لیکن بندوں کا حصہ کبھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتے. ایک مثال دے دوں میں، کہتے ہیں کہ نماز کی کیا ہے؟ قضا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے. دعوت کی قضا نہیں ہے. نماز چھوڑ دیں گے، دعوت نہیں چھوٹنا چاہیے. کون ہے اللہ کا ایسا نیک بندہ دعوت چھوٹ جائے لیکن میں تو نماز پڑھوں گا، کھانا ملے نہ ملے، میں تو جماعت سے نماز ادا کر کے جاؤں گا. تو یہ سائیکالوجی ہے نا، نفسیات ہمارے اندر بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں دامت کو جو تحفے دینا ہے اس میں ایک پیسے کی کمی نہیں. زکوٰۃ میں ڈنڈی ماریں گے، مفتی صاحب سے پوچھیں گے اس طرح کم ہو سکتا ہے کیا، اس طرح کم ہو سکتا ہے کیا، میں یہ بیٹی کو دے دیا تھا، یہ بیٹے کو دے دیا تھا، کسی طرح زکوٰۃ کم ہو جائے. لیکن جب دنیا پہ خرچ کرنے کا معاملہ آئے گا تو کیا کہیں گے؟ تھوڑا زیادہ خرچ ہو جائے مگر چیز اچھی ملنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، تھوڑی زیادہ زکوٰۃ دے دیں، اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے. ایسے بندے، لیکن کامنلی جو ایک کلچر ہمارے اندر چلا ہوا ہے جس سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. نماز کے اوقات اللہ تعالیٰ کو دیجیے، جو دین کے معاملات، تلاوت کا وقت اللہ تعالیٰ کو دیجیے، اس وقت میں تلاوت کیجیے، وہ وقت نکالیے. اور لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے، مہمان کی آمد و رفت کی وجہ سے، دوست کا فون آ گیا، سہیلی کا فون آ گیا، قرآن مجید لپٹ کے رکھ دیا، ہو گئی تلاوت، آج کی معمول ختم ہو گیا. نہیں، کر لیجیے اپنا معمول، بعد میں کرتے رہیں گے فون، بعد میں ملتے رہیں گے، بعد میں ضیافت کرتے رہیں گے. اللہ کا حصہ اللہ تعالیٰ کو دیجیے کیونکہ اس سے بہت کچھ لینا ہے. یہ دوست کندھا دینے کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے، یاد رکھیے. اسے کندھا دیں گے، اس کے بعد یہ کوئی ساتھ دینے والے نہیں. لہٰذا یہ ابلیس جو پٹی پڑھاتا ہے اور جو غلط راہ پہ ہم کو لے کے چلتا ہے وہ یہی ہے کہ ساء ما یحکمون. انسان کتنا غلط فیصلہ کرتا ہے، بہت غلط فیصلہ کرتا ہے انسان، کہ سارے انسانوں کے حقوق تو بہت اچھی چیز ادا ہونا چاہیے، لیکن سارے غیر اللہ کے لیے جو ہونا ہے اس میں بہت پرامپٹ، بالکل کمی نہیں، بے ایمانی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں بہت سستی، غفلت ٹالنے کی کوشش. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. ان جھوٹے خداؤں نے بہت سارے مشرکین کے لیے اولاد کو قتل کرنا بھی لبھا دیا تھا. اولاد کو قتل کرنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بیٹوں کو لے جا کے ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر.
آپ کے پاس بھی تھا، آپ کے ملک میں بھی تھا، اور آپ کے ملک میں تو عالم یہ تھا کہ آج نفرتوں کا خالی اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن تاریخ الٹ کر دیکھیے، ندیوں میں سیلاب آتا تھا تو بچوں کو ڈالتے تھے. اس طرح ایک تاریخی حقیقت ہے. ندیوں میں سیلاب آتا تو اب یہ سو ماتا، سو یہ گنگا ماتا، یہ وہ فلاں، یہ ٹھنڈی پڑے گی کب، اس میں ڈالو. اب امیروں کے بچے تو مشکل، زیادہ کسی غریب کے بچے کو اغوا کرتے، لے جا کے ڈالتے. آپ حیرت کریں گے، یہ چیز حیدرآباد میں خود تھی ایک زمانہ پہلے، 200-150 سال پہلے، لیکن ہم نے بوڑھوں سے سنا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب موسیٰ ندی جو آج نالا بن گئی اور موسیٰ سے موسی ہو گئی، وہ موسیٰ ندی 2 نہریں تھی، موسیٰ اور عیسیٰ، نبیوں کے نام پہ. وہ اس کو عیسیٰ کو تو غائب ہی کر دیا اور موسیٰ کو موسی کر کے ہندی والا لفظ بنا دیا. موسیٰ ندی جب طغیانی آتی، بہت پانی آ جایا کرتا تھا، اسی لیے تو ہمارے مسلم حکمرانوں نے اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھی، عثمانیہ ہاسپٹل، ہائی کورٹ اور لائبریری، جن کی ذہانت تھی کہ پانی اگر اونچا ہو جائے تو ان عمارتوں میں لوگوں کو پناہ دیں گے. طغیانی آیا کرتی تھی، بہت طوفان آ جاتا، سیلاب آ جاتا تھا. تو اس وقت یہاں بھی سنا بچے غائب ہوتے تھے اور بچوں کو لے جا کے راتوں رات پھینکا کرتے تھے کہ ندی کی غذا. یہ کون ہے؟ یہ جھوٹے خداؤں نے، یہ شیطان نے، یہ ابلیس نے مکاری کر رکھی تھی، اور جس کی وجہ سے فرمایا لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ ان کو ہلاک کر دیں اور ان کا دین ان کے سلسلے میں مشکوک کر دیں. دین کے احکام وہ پس پشت رہ گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. نمازیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر عافیت مانگنا، یہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور خرافات باقی رہ گئے وہ کر کر کے. عالم یہ تھا، اللہ تعالیٰ کے شکر ہے بڑی تبدیلی ہوئی کہ ہمارے پاس اطراف اکناف درخت میں ایک بت رکھتے تھے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، اور اس کو کہتے تھے نرسو، اور نرسو کی پوجا کرتے تھے. اور اگر ان سے کوئی کہے نکال کے پھینکو تو نہیں، گھر میں بلائے گی، گھر میں بلائے گی، نکال کے نہیں پھینکتے تھے. تو بات اللہ والوں نے ایسی کوششیں کی، بہت پرانی بات تھی، یہ 60-70 سال پہلے کی باتیں ہیں کہ بعض اہل اللہ نے بڑی کوششیں کی اور وہ گھروں سے نکال کے پھینکا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ہزاروں بت توڑے تھے. دیکھیے آپ سوچئے، جب اللہ کے دین سے دوری ہوتی ہے تو انسان کہاں تک جا سکتا ہے. لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دے، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور دین ان کے لیے ڈاؤٹ فل کر دے. یہ چیزیں دین ہیں، یہ دکھاوے کی چیزیں، مشرکانہ اعمال، یہ خرافات، یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ مشکوک کر کے چھوڑ دیتا ہے پلیز. لہذا فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے دین کو تھامے رہو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ. اگر اللہ کی مشیت ہوتی نہیں کر پاتے یہ لوگ، یہ جھوٹی شریعت جو بنائے ڈھانچہ شریعت کا، یہ نہیں کر پاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے؟ اختیار. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ ہم اختیار دیں گے دنیا کی زندگی میں، چوائس دیں گے ہم. اب اس کے بعد فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. کفر کے راستے پہ چلنا ہے چلو، ایمان کے راستے پہ چلنا ہے چلو، نتیجہ بھگتو گے. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ. اب دیکھیے ان کی شریعت کیسی تھی، میں نے عرض کیا نا، یہ اس وقت ہونا، یہ دن میں، یہ رات میں، یہ فلاں کھانا، یہ فلاں نہیں کھانا. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ. وہ یہ کہتے تھے یہ جانور یا یہ غلہ کھیتی سے جو حاصل ہوا یہ ممنوع ہے، کوئی نہیں کھا سکتے، اس کو اٹھا کے رکھو، یہ فلاں کے نام پر ہے. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. تو ہم جس کو چاہیں گے اپنے گمان سے ہم اس کو کھلائیں گے. لہذا عالم یہ ہوتا تھا کہ وَنَعْمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کہتے تھے یہ وہ جانور ہے جن کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے آپ، فلاں کے نام پہ چھوڑ دیا گیا. حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اس کی پیٹیں حرام کر دی جاتی تھی، جیسے اونٹ پر بیٹھنا ہوتا ہے، خاص طور پر اونٹوں ہی کے سلسلے میں کرتے تھے. وَنَعْمٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً، اور بعض جانور ذبح کرتے تھے تو یہ اللہ کے نام پہ نہیں، جھوٹے خداؤں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، یہ ان کے لیے ہے.
सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून, अनक़रीब हम बदला देंगे ये जो कुछ उन्होंने झूठी शरीयत बना रखी, झूठी शरीयत हर जगह, इफ्तिराअन यफ्तरून। वक़ालू मा फ़ी बुतूनि हाज़िहिल अनाम, और इन जानवरों के पेट में जो कुछ है, खालिसतुल लिज़ुकूरिना, वो सिर्फ मर्दों के लिए जायज है। बकरी ज़िबा की, उसमें से बच्चा निकला पेट से, तो वो ये कहते थे कि ये हमारे मर्दों के लिए जायज है, औरतें नहीं खा सकती। वो मुहर्रमुन अला अज़वाजिना, हमारी खवातीन के लिए हराम है। क्यों भाई? अगर हराम है तो खवातीन के लिए भी, मर्दों के लिए भी। अगर हलाल है तो मर्दों के लिए भी हलाल, औरतों के लिए भी हलाल। ये अलग बात है कि अब अल्लाह ताला ने जो हमको शरीयत इनायत फरमाई, उसमें ये है कि अगर कोई मादा को ज़िबा किया और उसके पेट से जिंदा बच्चा निकला, उसको भी ज़िबा कर लो, सबके लिए हलाल, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए हलाल, कोई मसला ही नहीं। लेकिन चूंकि उसके अंदर जान है, ज़िबा करना हो। बेजान है तो उसी के जिस्म का एक टुकड़ा समझा जाएगा, सबके लिए हलाल है वो, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए हलाल है। तो ये इसके लिए हलाल, उसके लिए हराम, इस वक्त हलाल, उस वक्त हराम, ये सब चीजें नहीं अल्लाह ताला के दीन में फरमाया। वही को मैं ततन इतने बदमाश थे कि अगर ये मुर्दा निकले फहुम फीही शुरका, तो सब खा सकते हैं, मर्द औरत। मुर्दा निकला ना तो औरतें भी खा सकती। नौजुबिल्लाह, इनकी ज़हनियत देखिए, मेंटलिटी देखिए, इनकी खवासत देखिए कि अगर मरी हुई चीजें तो खवातीन खा सकती, जिंदा है हम सिर्फ मर्द खाएंगे, औरतों को नहीं। लिहाजा फरमाया कि ये इनके जो अमाल थे, सयजज़ीहिम वस्फहुम इन्नहु हकीमुन अलीम, अनकरीब बदला देगा इनके सारे डिक्लेरेशन का, जो शरीयत बना रहे हैं, वस्फ जो डिक्लेयर कर रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं, जो बयान कर रहे हैं, ये सारे बयान का अल्लाह ताला इनको अनकरीब बदला देगा। इन्नहु हकीमुन अलीमुन, बेशक अल्लाह ताला बड़ी हिकमत वाला, इल्म वाला है। उसकी हिकमत तकाजा करती है कि लोगों को मोहलत दी जाए, और उसका इल्म तकाजा करता है कि जब बदअमालियों के साथ दुनिया से रुखसत हो तो उसकी पकड़ की जाए। क़द खसिर अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हन बिग़ैरि इल्मिन, बड़े घाटे में रहे वो लोग जिन्होंने नादानी में अपने बच्चों को काट डाला, मार डाला। मैंने अर्ज किया ना, खवातीन बच्चियों को जिंदा दरगोर करते, बच्चों को कुर्बान करते। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हुआ था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कुआं खोदा जमजम का, जिसके ऊपर पत्थर वगैरह गिर गए थे, तो उन्होंने नियत की कि अल्लाह अगर मुझे 10 बेटे मिल जाए और पूरे बेटे जिंदा रह जाए तो 10 में को तो मैं ज़िबा कर दूंगा। मन्नत कर ली काबतुल्लाह में, वो भी जमजम का पानी निकलाने पर। ऐसे मौके पर अल्लाह ताला की शान देखिए, 1 2 3 4, आखिर में हजरत अब्दुल्ला पैदा हो गए। अब हजरत अब्दुल्ला पैदा हो गए, थोड़े बड़े हो गए, चलने फिरने के काबिल हो गए, तो एक दिन वो लेकर चले हजरत अब्दुल्ला को। हजरत आतिका यानी हजरत अब्दुल्ला की बहन, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, वो पहचान गई। उनको मालूम था इन्होंने क्या, अब्बा जान ने क्या मन्नत मांगी। लपट गई, मैं भाई को नहीं छोड़ूंगी। वो चीख पुकार रोने लगी। अब पूरी खवातीन दौड़ दौड़ के आ गई, शोर हो गया मक्के में। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं तो ज़िबा करूंगा, मन्नत मांगा था। लोग कहते इतना प्यारा बच्चा कैसे ज़िबा कर सकते, बच्चे को, बेटे को कैसे ज़िबा करोगे? क्या नहीं भाई, मन्नत तो पूरी करनी। वो मजमा जमा हो गया, भीड़, मशवरे। उसके बाद ये तय पाया कि वो फला काहिन है, उससे जाके मशवरा लिया जाए। तो उस काहिन से जाके मशवरा लिया गया। उस जमाने के आलिम करते थे, समझ लीजिए आपने। तो उसने कहा नहीं, ऐसा करो, कुरा डालो, एक पर्ची में अब्दुल्ला लिखो, एक पर्ची में ऊंट लिखो। अगर ऊंट की पर्ची उठ गई तो ऊंट को ज़िबा कर दो, अब्दुल्ला को छोड़ दो। और अगर अब्दुल्ला की पर्ची उड़ गई तो 2 ऊंट लिखो, फिर पर्ची डालो, फिर 10 करो। चुनाचे अब ये शुरू हुआ कि पर्ची डाली गई अब्दुल्ला की, 2 ऊंट अब्दुल्ला, 10 ऊंट अब्दुल्ला, 20 ऊंट अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, 100 ऊंट पर 100 ऊंट की उठी।
عبداللہ بچ گئے. کہا نہیں. عبد المطلب نے کہا اطمینان کروں گا, پھر ریپیٹ کروں گا. دوبارہ ریپیٹ کیا تو پھر اونٹ کی 100 اونٹ. تیسری بار ریپیٹ کیا پھر 100 اونٹ. تو کہا آج 100 اونٹ ذبح ہوں گے, کسی کے گھر میں فاقہ نہیں رہے گا, سارے اطراف کی بستیوں میں گوشت تقسیم کیا جائے گا. 100 اونٹ انہوں نے ذبح کیے. اور اس کی وجہ سے حضرت عبداللہ مشہور تھے کہ حضرت اسماعیل کی طرح وہ بھی ذبیح. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک صاحب آئے اور نے کہا یا ابن الذبیحین آتینی حقک, اے 2 ذبیحوں کے بیٹے مجھے آپ وہ فلاں چیز دے دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. ایک حضرت اسماعیل ذبیح تھے نا, اور دوسرے حضرت عبداللہ ذبیح تھے. تو لہذا یہ بیٹوں کو ذبح کرنے کا تصور, بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کرنے کا تصور, یہ ان کے شیطانوں نے, جادوگروں نے, کاہنوں نے, ان کے پجاریوں نے, جو نام آپ کو دینا ہو دے دیجئے, ان لوگوں نے ان کے ذہنوں میں پال رکھا تھا, ان کے ذہنوں میں ڈال رکھا تھا. خزانہ ملنا ہے تو بچے کو ذبح کرو, یہ کرنا ہے تو ایسا کرو, وہ کرنا ہے تو ایسا کرو. فرمایا کہ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم, کہ بڑے گھاٹے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا نادانی میں. وحرموا ما رزقهم اللہ, اللہ نے ایک نعمت دی تھی اولاد کی, اس سے محروم ہو گئے, اس سے ہاتھ دھو بیٹھے. کیوں؟ افتراء علی اللہ, اللہ کی جانب جھوٹی شریعت کی نسبت کرتے ہوئے. اللہ کی جانب جھوٹی شریعت. اولاد کے قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا, اولاد کی تربیت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دینداری پہ اولاد کو پروان چڑھاؤ, بددین نہ بناؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم, یہ اللہ کے حکم کی تعمیل اللہ کے رسولوں نے کی, نبیوں نے کی, اور یہی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی. اور فرمایا کہ کسی اولاد کے حق میں اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں. گھر دو, دولت دو, بینک بیلنس چھوڑو, کچھ نہیں. فرمایا تربیت اچھی دو, تربیت اچھی دو. فرمایا الولد الصالح یدعو لہ, مر کر جاؤ گے نا یہی نیک لڑکے لڑکیاں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. باقی دولت محنت سے انسان کمائی لیتا ہے. قد ضلوا وما كانوا مهتدين, گمراہ ہو کر رہ گئے, ان کو راستہ نہیں ملا, ہدایت یافتہ نہیں تھے, وہ گمراہ ہو کر رہ گئے. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں, دعوت حق دے رہے ہیں, اللہ کے دین کی جانب بلا رہے, تو طرح طرح کی مخالفتیں, اور ان مخالفتوں میں معجزات کا مطالبہ. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو درخت کے ایک پتے میں ہیں, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو پھل میں, پھل کی گٹلی میں. غور تو کرو, غور تو کرو. یہی اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عنایت فرمایا, کیسی کیسی نعمتیں ہیں. اللہ کی ان نعمتوں کو تم پرکھو, برتو, اور اس پہ شکر ادا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.